ایک لمحے کو نرمین کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ فرار کا راستہ مسدود تھا۔ اسے لگا جیسے یہ درندہ لمحوں میں اس کے وجود کو نگل جائے گا۔ اس کے پیروں میں جیسے کسی نے میخیں گاڑ دی تھیں۔ نرمین کی سانسیں رکنے لگیں۔ اس نے بے اختیار تڑپ کر کروٹ بدلی۔ اس کے کروٹ بدلنے سے ایک تکیہ اپنی جگہ سے کھسک گیا اور اس کے نیچے اس کا سیاہ چمکدار چھوٹا سا ریوالور جھلک دکھلانے لگا۔ نرمین کو یوں محسوس ہوا جیسے مدد خدا بندی آن پہنچی ہو۔ پسلیاں توڑ کر باہر نکلتے دھڑ دھڑاتے دل کو سنبھال کر اس نے پلک جھپکتے میں جھپٹا مار کر ریوالور اٹھایا اور بے سوچے سمجھے خود سے لمحہ بلمحہ قریب ہوتی اس عفریت کی سمت تان کر ٹریگر دبا دیا۔ یہ ایک قطعی غیر ارادی فعل تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی اصلی ریوالور نہیں دیکھا تھا، کجا کے اس کو استعمال کرنا۔ شاید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو اپنی خفیہ صلاحیتوں کا اندازہ غیر متوقع صورتحال کا سامنا کرنے پر ہی ہوتا ہے۔ وہ کون سی ماہر نشانہ باز تھی، بس اتنا ہی بہت تھا کہ اس کے ہاتھ بچاؤ کے لیے ایک ہتھیار آ گیا تھا۔ اس کا مقصد اسے استعمال کرنا نہیں تھا، بلکہ اسے آڑ بنا کر عمر دراز کو اس کے مذموم مقاصد میں ناکام کرنا اور یہاں سے فرار ہونا تھا۔ گولی عمر دراز خان کے بائیں بازو کا اوپری گوشت چیرتے ہوئے پار نکل گئی تھی۔ اس نے بس آستین سے ٹپکتے سرخ لہو پر نظر ڈالی اور تیزی سے بستر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے خیال سے گولی کے زخم اور اس کے ہاتھ میں تھامے ریوالور کے باعث عمر دراز اس کے لیے خطرناک نہیں رہا تھا۔ اسی لیے وہ اطمینان سے بستر سے لڑک کر سیدھی ہوئی تھی اور یہی اس کی بھول تھی۔ عمر دراز خان جیسے لوگوں کے لیے تو ریوالور اور کلاشنکوف جیسے کھلونوں سے کھیلنا معمول کی بات تھی۔ وہ سرخ بھیگی آستین پر ایک نگاہ ڈالنے کی زحمت کیے بغیر چیتے کسی پھرتی سے اس کی سمت لپکا، اور اس سے بیشتر کہ وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر ریوالور اس کی سمت تان کر دروازے کی سمت بڑھتی، عمر دراز خان اس کی پشت پر پہنچ چکا تھا۔ مارشل آرٹ کا استعمال کرتے ہوئے ایک نپا تلا ہاتھ اس کے ریوالور تھامے ہاتھ پر رسید کرتے ہی ریوالور نرمین کے ہاتھ سے پکے ہوئے پھل کی طرح زمین پر جا گرا۔ چٹاخ! ایک بھرپور مردانہ ہاتھ پانچوں انگلیوں کے نشان اس کے سنہرے گداز گالوں پر چھوڑ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے وجود کو جھٹکا لگا اور اگلے لمحے عمر دراز خان نے اسے کسی بے جان کھلونے کی طرح اٹھا کر بے دردی سے دوبارہ مسیری پر پٹخ دیا۔ اس بار چونکہ بغیر دیکھے بھالے اشتعال کے عالم میں پھینکا گیا تھا، اسی لیے اس کا سر بری طرح مسیری کی لکڑی کی بنی ہوئی منکش کٹاؤ دار پشت سے ٹکرا گیا۔ اس کی نظروں میں جیسے زمین و آسمان گھوم کر رہ گئے۔ سر کے ساتھ ساتھ پورا جسم بری طرح ڈول گیا کہ بے اختیار اس کے ضبط سے بھنجے لبوں سے سسکیاں بلند ہونے لگیں۔ آنکھوں کے آگے جیسے تارے سے ناچ رہے تھے۔ تکلیف کے بے پناہ احساس کے ساتھ اس نے بمشکل تمام پلکیں اٹھا کر سامنے کھڑے اس سفاک انسان نما درندے کی سمت دیکھا، جس کا چہرہ تپ کر بالکل انگارہ ہو رہا تھا۔ سانسیں دھونکنی کی طرح چل رہی تھیں۔ آنکھیں بالکل کسی درندے کی طرح سرخ دہکتی ہوئی چنگاریاں بنی ہوئی تھیں۔ صحیح معنوں میں خوف و ہراس کا بے پناہ ریلا جیسے اس کے اعصاب ٹھٹرا گیا۔ اپنی جسمانی تکلیف سے قطع نظر اس وقت اسے اپنی عزت کے بچاؤ کے لیے جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ خلاف توقع وہ اپنی جگہ ساکت کھڑا شرر بار نگاہوں سے اسے گھورتا رہا۔ یہ خون دیکھ رہی ہو نرمین احمد؟ اس نے اپنی لہو ٹپکاتی آستین کو ہلکا سا جھٹکا دے کر اوپر کیا تھا۔ یہ خون عمر دراز خان کے بدن سے نکل کر مٹی میں مل رہا ہے۔ عمر دراز خان بڑا عالی نسب ہے، اور اس کا لہو اتنا ارزاں کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بے وقت، بے حیثیت اور بے توقیر سی لڑکی کے ہاتھوں ضائع ہو جائے۔ کسی دشمن کی گولی سے زخم لگتا تو ہم خوش ہوتے کہ اس صورت میں اس بہتے لہو نے ہمارے اندر انتقام کے اللہ کو مزید روشن کر دینا تھا، ہمیں نئی قوت دینی تھی۔ ٹپکتے ہوئے لہو کے یہ قطرے پھول بن جانے تھے، مگر اب صنف نازک ایک معمولی سی کمزور سی لڑکی کے ہاتھوں لگنے والے زخم سے ٹپکتے یہ قطرے ہمارے لیے انگارے بن گئے ہیں، ہماری غیرت اور مردانگی کے لیے کھلا چیلنج بن گئے ہیں۔ آج تک کسی کو عمر دراز خان کی عالیشان ہستی کی اتنی توہین کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ تم نے ہماری آن، ہماری مردانگی اور عزت نفس پر کوڑے برسائے ہیں۔ اب ہمارا ارادہ بدل گیا ہے۔ ہماری توہین کرنے والا اتنی آسان موت کیسے مر سکتا ہے؟ ہم نے تو بہت مہربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمہیں دشواریوں سے بچانا چاہا تھا، مگر تم نے خود اپنے لیے جیتے جی جہنم کا چناؤ کر لیا ہے۔ ہمارے بازو سے ٹپکتا یہ لہو اب تمہاری آنکھ سے بہے گا نرمین احمد، ہمیشہ۔ ہمارا زخم تو 2 دن میں منتمل ہو جائے گا،
مگر تمہاری روح اب تا عمر زخمی پرندے کی طرح تمہارے منتخب کردہ زندان میں سڑتی رہے گی۔ اس کا پورے اسرار سا بے رحم شفاق لہجہ اسے خوف اور وحشت کے سمندر میں غرق کر گیا۔ تم مجھے تسخیر نہیں کر سکتے، کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ میں تمہیں خود پر حاوی نہیں ہونے دوں گی عمر دراز خان۔ وہ دونوں بازو اپنے وجود کے گرد سمیٹے ہوئے آنسوؤں میں گھلی خوفزدہ آواز میں بولی تھی۔ جواب میں عمر دراز خان کا اونچا کہا اسے سہما گیا۔ وہ تو پرانی بات تھی، وہ دونوں مطالبے تو اب ختم ہو گئے ہیں۔ وہ تو احتراموں میں لپٹے انداز تھے، اب صورتحال مختلف ہے۔ ہم تو انسانیت برت رہے تھے، بہت نرم پڑ گئے تھے۔ آپ کھل کے بتائیں گے کہ عمر دراز خان کس چیز کا نام ہے؟ تم نے تو ابھی دنیا دیکھی ہی نہیں۔ ہم تمہیں عزت اور بے عزتی کا اصل فرق سمجھائیں گے، پوری وضاحتوں کے ساتھ۔ وہ سبق بھی پڑھائیں گے جس سے ابھی تک نہ بلد رہی ہو۔ اس کا لہجہ صفاقانہ معنی خیزی لیے ہوئے تھا۔ وہ اندر ہی اندر کام کر رہ گئی۔ وہ کیا کرنے والا تھا؟ فصیح، اندر آؤ۔ اس نے انٹر کام کا بٹن پش کر کے تحکمانہ کہا تھا۔ جی سر۔ لمحوں میں وہی سفید سزوکی والا نوجوان اپنے باس کے حضور کھڑا تھا۔ دیکھو جیپ نکالو اور اس مہمان کو نہایت عزت اور احترام سے ہمارے خاص ٹھکانے پر پہنچا دو۔ مستانی شاہ کو اچھی طرح سمجھا دینا کہ خاص خیال رکھے۔ ہمیں آج ایک انتہائی ضروری کام ہے یہاں شہر میں۔ ہم کل رات کو پہنچیں گے۔ تب تک تم ادھر ہی رہو گے مستانی شاہ کے ساتھ۔ وہ ہدایات دے رہا تھا۔ اور ہاں، بینڈیج کا سامان پہنچا دینا ذرا۔ فصیح سر ہلا کر تعمیل کے لیے پلٹ رہا تھا کہ اس نے پیچھے سے آواز لگا دی۔ فصیح نے مڑ کر دیکھا اور پھر اس کے خون سے سرخ بھیگی آستین پر نگاہ پڑتے ہی ٹھٹک گیا۔ اوہ سر، آپ کا تو بہت خون بہہ گیا ہے۔ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ ہم ایسے زخموں کو سوئی کی نوک کی ہلکی سی چبھن سے بھی کم گردانتے ہیں فصیح، اور یہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ زخم کھا کر مخالف پارٹی کو زخم دینے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ زخم سے زیادہ ہماری آن پر، ہماری انا اور ہماری غیرت پر لگا ہے۔ خیر، اسے دھونے کا فن بھی ہمیں ہی آتا ہے، پھر ابھی تو ابتدا ہے۔ اس نے نہایت لاپرواہی سے سر جھٹک کر ایک انگارہ نگاہ نرمین پر ڈالی تھی، جو اندر ہی اندر اس کے پراسرار انداز سے پریشان ہوئے جا رہی تھی۔ مجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ ایک ایسی جگہ جہاں سے بچ نکلنے کا راستہ صرف ایک ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے شہادت کی انگلی اٹھا کر اوپر کی طرف اشارہ کیا۔ نرمین کے اندر خوف کا ایک بھونچال سا آ گیا۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تمہیں کیا کہا ہے؟ خود ہی مجھے کہتے ہو کہ میں ایک معمولی سی بے حیثیت سی لڑکی ہوں، تو پھر مجھ سے ضد باندھنے سے کیا حاصل؟ تمہارا کام میں نہیں کر سکتی، اس کے لیے معذرت۔ اگر تمہیں محسوس ہوا ہے کہ میں نے تمہاری انا اور مردانگی پر ضرب لگائی ہے تو میں اس پر بھی معذرت کر لیتی ہوں۔ اس کے سوا اور کیا چاہیے؟ پلیز مجھے جانے دو عمر دراز خان، میری دادی بے موت مر جائیں گی۔ عام حالات میں وہ شاید قیامت تک اس رعونت اور غرور کے لبادے میں لتھڑے شخص کے آگے ہتھیار نہ ڈالتی، مگر اس وقت اتنی سنگین صورتحال میں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مصالحت، معذرت اور درخواست کیسے انداز اپنانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ معذرت کرنا اچھی بات ہے، مگر وہاں جہاں ضرورت ہو۔ وقت گزر جانے کے بعد اس کا استعمال بے مصرف بن جاتا ہے، اور اب کوئی گنجائش نہیں رہی۔ جاؤ فصیح، بینڈیج ہم خود کر لیں گے۔ تم اب روانہ ہو جاؤ۔ ہم چاہتے ہیں رات گہری پڑنے سے پہلے پہلے تم وہاں پہنچ جاؤ۔ اور ہاں، ہماری مہمان خاصی تھک گئی ہیں، بہتر ہوگا انہیں کچھ دیر کے لیے آرام کرنے دیا جائے۔ فصیح اپنے باس کی بات کا مفہوم سمجھتے ہی پھرتی سے بڑے غیر محسوس انداز میں مسئلے کی پشت کی سمت بڑھا تھا، اور اس سے پہلے کہ نرمین کچھ سمجھتی، کلورو فارم سے بھیگا رومال اس کے نتنوں کو چھو چکا تھا۔ اس کے بے ہوش وجود کو پچھلی سیٹ پر احتیاط سے ڈال کر فصیح ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا، اور پھر جیپ اپنے مطلوبہ راستے پر ڈال دی، جو آگے جا کر دشوار سے دشوار تر ہوتا جا رہا تھا۔ شام کے گھنے سائے اب رات کی تاریکیوں کی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ جیپ جانے کتنی دیر تک کچے پکے اور اونچے نیچے پہاڑی راستوں پر بھاگتی رہی تھی۔ اس نے دوبارہ ہوش و حواس کی سرزمین پر قدم رکھا تو اسے اپنا سر بری طرح در سے پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ آنکھ کھلتے ہی یہ احساس تو ہو گیا تھا کہ وہ اس وقت کمرے میں تنہا ہے، اور باہر کھلنے والا لکڑی کا بھاری آبنوسی دروازہ سختی سے بند ہے۔
اس نے چاروں طرف طائرانہ نگاہ دوڑائی۔ کمرہ اچھا خاصا کھلا تھا، ایک طرح کی بیٹھک تھی۔ بائیں دیوار کے ساتھ پرانے طرز کی بھاری لکڑی کی گدی دار کرسیاں رکھی ہوئی تھیں اور ایک کونے میں آتش دان بنا ہوا تھا۔ فرش پر سبز دبیز ایرانی قالین بچھا ہوا تھا۔ دائیں دیوار پر قدیم طرز کا صوفہ سیٹ دھرا تھا۔ صوفے کے ساتھ درمیانے سائز کی لکڑی کی میز تھی جس پر شیشے کا پانی سے بھرا جگ اور گلاس رکھا ہوا تھا۔ وہ بمشکل تمام اپنے جسم سے اٹھتے ٹیسے دبا کر اٹھ بیٹھی۔ حلق میں جیسے کانٹے سے چبھتے محسوس ہو رہے تھے۔ اب جو پانی دیکھا تو پیاس اور شدت سے بھڑک اٹھی۔ لرزتے ہاتھوں سے پانی گلاس میں انڈیل کر وہ کھٹاکھٹ چڑھا گئی۔ اپنے اوپر غور کیا تو وہ ایک پرانے طرز کے تخت پر دراز تھی۔ ارد گرد گاؤ تکیے بھی تھے۔ کچھ گاؤ تکیے قالین اور صوفے پر بھی دھرے ہوئے تھے۔ تخت پر مخملی نرم کمبل کی تہیں تھیں۔ اس نے اپنی حالت پر نگاہ کی۔ کندھوں تک لمبے بال چٹیا سے نکل کر چہرے اور گردن کے گرد پریشان تھے۔ سبز کپڑے بری طرح ملگجے ہو رہے تھے۔ یا خدا، یہ میں کہاں آ گئی ہوں؟ اس نے اسی بڑے سے بند کمرے سے روشنی کی درس تلاش کرنے کے لیے ارد گرد نظر دوڑائی۔ بالآخر سامنے واحد داخلی دروازے سے کچھ ہٹ کر لکڑی کی بند چوڑی سی کھڑکی نظر آ ہی گئی۔ وہ تیزی سے اس کی سمت لپکی۔ کھڑکی کافی مشکل سے کھلی۔ اس کے تختے سخت پڑ گئے تھے، شاید بڑی مدت سے انسانی لمس سے محروم تھے۔ دونوں پٹ کھولنے میں وہ کامیاب تو نہ ہو سکی، البتہ ایک پٹ ضرور واہ ہو گیا تھا۔ اس نے تجسس اور بے قراری سے سر ڈال کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ جہاں تک نظر پڑی تھی سنگلاخ، بھورے، سیاہی مائل سبز فلک بوس پہاڑ ہی پہاڑ نظر آ رہے تھے۔ ہوا میں خنک سی نمی اسے اجنبی دیس کی طرح بیگانہ اور نامانوس سی لگ رہی تھی۔ گویا وہ اپنے شہر، اپنے ضلع، اپنے ڈویژن سے ہی نہیں، اپنے صوبے سے بھی نکل آئی تھی۔ حواس باختہ سی نظریں اس نے اپنی گھڑی پر دوڑائیں اور تھک سے رہ گئی۔ وہ 2 تاریخ کی دوپہر کو اغوا ہوئی تھی اور اسی شام 7 بجے اسے اس مخصوص ٹھکانے پر پہنچانے کے لیے بے ہوش کر دیا گیا تھا، اور آج 4 تاریخ ہو گئی تھی اور گھڑی شام کے 5 بجا رہی تھی۔ اس نے بے یقین نظروں سے بے اختیار کئی بار گھڑی کی طرف دیکھا۔ یہ میری تیسری رات ہے گھر سے نکلے ہوئے؟ اس کے کلیجے میں جیسے کوئی برمے سے چھید کیے دے رہا تھا۔ دادی، پیاری دادی، ارے وہ تو دکھیاری جیتے جی مر گئی ہوگی۔ کس حال میں ہوگی بھلا؟ ایک دفعہ جب میٹرک کے اسٹوڈنٹس کی فیئر ویل تھی شام کو اور میں 5 بجے گھر آئی تھی، حالانکہ بتا کر بھی گئی تھی، پھر بھی کتنا پریشان تھی وہ، اور دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ تیرے بغیر مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا مینا۔ میرے خفا ہونے پر کتنی بے چارگی سے بولی تھی، اور اب 3 دن ہو گئے تھے۔ جانے کچھ کھایا بھی ہوگا کہ نہیں، کس قدر ذہنی اذیت میں ہوں گی۔ میرے خدا، میں کیا کروں؟ اس کو اپنے آنسوؤں پر اختیار نہ رہا۔ بے اختیاری کسی کیفیت میں کتنے ہی اشک مچل مچل کر آنکھوں سے گالوں تک کا سفر طے کرتے ہوئے قمیص میں جذب ہو گئے۔ معاً باہر سے دروازہ کھولنے کی آواز آئی، پھر لکڑی کا بھاری آبنوسی دروازہ چرچرایا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اسی لمحے ہلکی نیلی شرٹ اور براؤن پینٹ میں ملبوس فصیح نپے تلے قدموں سے اندر داخل ہوا۔ آپ اٹھ گئیں؟ چلیں اچھی بات ہے۔ حکم کیجیے، کیا لیں گی؟ ناشتہ، چائے یا کھانا؟ اس کے انداز میں شائستہ قسم کی تابع داری تھی۔ جواب میں خاموشی طاری رہی تو فصیح نے سر اٹھا کر دوبارہ مخاطب کرنے کی غرض سے اس کی سمت دیکھا اور پھر چونک سا گیا۔ اس کا سارا چہرہ آنسوؤں سے تربتر تھا۔ ارے، آپ رو رہی ہیں؟ رونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، الٹا مزید انرجی کم ہو جائے گی۔ افسوس کے سر کے ساتھ آپ کا معاملہ سیٹ نہیں ہو سکا اور انہیں یہ انتہائی قدم اٹھانا پڑا، وگرنہ کم از کم صنف نازک کو اس خاص ٹھکانے تک لانے کی نوبت آج تک نہیں آئی۔ بہرحال مجھے آپ کے ساتھ ہمدردی ہی ہو سکتی ہے، اور وہ ہے، اگر آپ فریش ہونا چاہیں تو میں آپ کی باتھ روم تک رہنمائی کر دوں۔ سر کی ہدایت پر میں نے شہر سے آپ کے قد و قامت کو مد نظر رکھ کر 4-5 جوڑے کپڑوں کے لے لیے تھے۔ ادھر 7 والے کمرے میں الماری میں رکھے ہوئے ہیں، کم ہوئے تو اور آ جائیں گے۔ ابھی نہ جانے کب تک آپ کو یہاں رہنا پڑے گا۔ اس کے لہجے میں ہمدردی، تعاون اور افسوس کی جھلک تھی۔ نرمین نے کچھ سوچ کر جانچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ 24-25 سال کا کثرتی بدن کا حامل، اسمارٹ اور پرکشش نوجوان تھا۔ اس کی آنکھوں میں ذہانت اور ٹھہراؤ تھا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں نرمین کے ذہن میں
ایک آئیڈیا جیسے اڑ کے فٹ ہو گیا۔ سنو فصیح، کیا یہاں سے نکلنے کا کوئی آسان راستہ ہے؟ اس کے لہجے میں محسوس کیا جانے والا جوش و خروش تھا۔ فصیح عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ پیر زادہ صاحب کی زندگی لفظ آسانی سے قطعی خالی ہے۔ وہ بڑے نڈر اور دلیر فطرت کے مالک ہیں۔ انہوں نے ایسی جگہ پر رہائش کا بنائی ہے جہاں عام آدمی پر بھی نہیں مار سکتا۔ اس جگہ کا روڈ کے ساتھ لنک نہیں ہے، حتیٰ کہ جیپ بھی یہاں سے میل بھر کے فاصلے پر کھڑی کرنی پڑتی ہے اور آگے کا راستہ پیدل طے کر کے آنا پڑتا ہے۔ اور یہ راستہ بھی کوئی سیدھا سادھا نہیں ہے، پہاڑی چٹانوں، جھاڑیوں اور کھائیوں سے ہو کر جاتا ہے۔ کوئی انجان شخص اگر جیپ تک آ بھی جائے تو بھی وہاں سے یہاں تک پہنچنے کا صحیح راستہ تلاش نہیں کر پائے گا اور ادھر ادھر بھٹکتا رہ جائے گا یا پھر کسی جنگلی درندے کا شکار بن جائے گا۔ وہ بے ساختہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ مگر تم تو جانتے ہوگے نا۔ اس نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ تنکے کا سہارا نہ لیتی تو اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ ہاں، فقط میں، پیر زادہ صاحب اور مستانی شاہ ان راستوں سے اچھی طرح واقف ہیں۔ فصیح، تم طرز گفتگو اور چال ڈھال سے کسی شریف خاندان کے دکھائی دیتے ہو۔ یقیناً تمہارے والدین نے تمہیں کسی بے کس اور بے یار و مددگار کی مدد کرنے اور مظلوم کو ظالم کے پنجے سے چھڑا کر نیکی کمانے کے سبق پڑھائے ہوں گے۔ کیا تم میری مدد کرو گے؟ دیکھو، میرا اس دنیا میں اپنی دادی کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ وہ میرے بغیر مر جائیں گی۔ مغرور اور متکبر شخص کے آگے اپنی بے بسی اور لاچاری کا اظہار کرنا خودداری کی توہین محسوس ہوتا ہے، لیکن کسی ہمدرد فطرت اور انسانیت کی رمق رکھنے والے بندے کے سامنے مجبوریوں کی گرہیں کھول کر دکھانے میں البتہ کوئی خاص جھجک محسوس نہیں ہوا کرتی۔ سو اس نے رسک لے ہی لیا تھا۔ بعض اوقات بچپن میں ہم جو کچھ سیکھتے ہیں، بڑے ہو کر معاشرہ اس سکھائی پڑھائی کو بری طرح رد کر دیا کرتا ہے۔ اس کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ والدین تو بچوں کو یہ بھی سکھاتے ہیں کہ بد عہدی اور بے وفائی کرنا جرم عظیم ہوتا ہے۔ پھر میں پیرزادہ صاحب کے اعتماد کو ٹھیس کیسے پہنچا سکتا ہوں؟ ظالم کا ساتھ دینا ظلم کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ یہ بد عہدی اور بے وفائی نہیں ہوگی۔ اور پھر تم خود سوچو، تم جس غلط راستے پر آنکھیں بند کر کے اپنے پیرزادہ صاحب کے پیچھے چل رہے ہو، اس کا انجام بربادی اور تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ غیر محسوس طریقے سے جذباتی بلیک میلنگ کر رہی تھی کہ اس وقت اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں نے خود ہی اپنی مرضی سے یہ راہیں چنی ہیں۔ پیرزادہ صاحب نے کوئی دباؤ نہیں ڈالا تھا۔ میری ضرورتیں مجھے ان کے در تک لے آئی تھیں۔ اس کے پائے استقامت میں کوئی لغزش نہیں آئی تھی۔ نرمین کچھ مایوسی ہو گئی تھی۔ اب انسان کو اتنا بھی نفس کا غلام نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے ایک آخری کوشش کی۔ میں 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں۔ باپ میرا مزدور تھا۔ ایک دن اینٹیں اوپر چھت تک پہنچاتے ہوئے راستے میں ہام کر نیچے گر پڑا اور کافی دن ہسپتال میں رہا۔ ماں اور بہنوں نے سلائی مشین چلا چلا کر ارمانوں سے مجھے ایم اے کرایا تھا، مگر 2 سال جوتیاں چٹکانے کے باوجود کہیں نوکری نہ ملی۔ گھر میں فاقوں تک کی نوبت آن پہنچی تھی۔ پھر قسمت نے مجھے پیرزادہ صاحب سے ملا دیا اور آج فقط 1.5 سال ہو رہا ہے ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے، اور میری 4 بڑی بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں اور 5ویں کا جہیز بھی تقریباً تیار ہو چکا ہے۔ آخری والی ابھی پڑھ رہی ہے۔ میرے باپ کا علاج بھی ہو رہا ہے۔ میری ماں نے سکھ کا سانس لیا ہے۔ جب بات بنیادی ضروریات کی فراہمی تک آن پہنچے تو ذریعہ معاش ثانوی سی چیز بن کر رہ جاتا ہے۔ میں پور پور پیرزادہ صاحب کا احسان مند ہوں، ان کا مشکور ہوں، اور ان کے مفادات کا ہر ممکن تحفظ کرنا میرے ایمان میں شامل ہے۔ آپ فرمائیے، پہلے کھانا کھائیں گی یا لباس تبدیل کریں گی؟ اس کے 2 ٹوک قطعی انداز نے نرمین کو مایوسیوں کی عطا گہرائیوں میں دھکیل دیا۔ وہ دلگیر سے انداز میں دوبارہ تخت پر جا بیٹھی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، تم جاؤ۔ اس نے نروٹھے پن سے کہا۔ شام 7 بجے تک پیرزادہ صاحب آ جائیں گے۔ ان کے آتے ہی میں یہاں سے نکل جاؤں گا۔ پیچھے مستانی شاہی بچے گا۔ وہ اردو قطعی نہیں جانتا، اس لیے اس سے کسی قسم کی بات پوچھنے یا منوانے کی کوشش بے سود ہوگی۔ اس کا کام باہر پہرا دینا اور 3 وقت کا کھانا تیار کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہاں کوئی ذی نفس نہیں ملے گا، اس لیے مناسب ہوگا اگر آپ ابھی سے اپنی ضروریات کی نوعیت مجھے بتا کر ضروری معلومات حاصل کر لیں۔ اس میں آپ کا ہی فائدہ ہوگا۔ پیرزادہ صاحب کے مزاج کا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے وہ ہر دوسرے تیسرے دن چکر لگاتے رہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہفتوں پلٹ کر خبر نہ لیں۔ ایسے میں آپ مکمل طور پر مستانی شاہ کے رحم و کرم پر ہوں گی، جو مقامی بولی کے علاوہ کوئی زبان نہیں جانتا۔ آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔
وہ اس کی آئندہ زندگی کا دل دہلا دینے والا نقشہ کھینچ رہا تھا۔ وہ بے یقین سی وحشت زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا ایک ایک لفظ نرمین کے اندر عجیب سے بھامے اور خوف جگا رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب اس سے میری جنگ نہیں تو اس کے ساتھ مارکا آرائی سے کیا حاصل ہے؟ اس کی رہنمائی میں وہ بیٹھک کے واحد دروازے سے باہر نکلی۔ بالکل سامنے ہی لمبا سا کوریڈور تھا جس کے اختتام پر لکڑی کا مضبوط پھاٹک تھا۔ کوریڈور کے دائیں جانب ایک دروازہ تھا جسے کھول کر وہ اسے اندر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے اندر داخل ہو گیا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ دو لکڑی کے سادہ سے پلنگ بچھے ہوئے تھے اور ایک دیوار گیر الماری تھی جسے کھول کر فصیح نے اسے ہینگر پر لٹکے کپڑے دکھائے تھے۔ الماری خاصی کھلی تھی اور یہاں بہت سے مردانہ سوٹ بھی ہینگرز میں پریس کیے لٹک رہے تھے۔ نیچے ریک میں قیمتی مردانہ جاگرز، پشاوری چپل اور سلیپرز وغیرہ کے بہت سے جوڑے تھے۔ ایک اسٹینڈ پر کمرے کے دائیں جانب 4-5 صاف ستھرے تولیے لٹک رہے تھے۔ اسٹینڈ کے ساتھ ہی قدیم طرز کا دیوار گیر قد آدم آئینہ لگا ہوا تھا اور اس کے عین مقابل کی دیوار میں ایک دروازہ تھا جسے فصیح نے آگے بڑھ کر کھول دیا۔ یہ باتھ روم ہے۔ اس کا جائزہ لے کر نرمین کو خاصی حیرت ہوئی۔ باتھ روم جدید لوازمات سے پوری طرح آراستہ تھا۔ اسٹائلش سا نیوی بلو ٹائلز باتھ ٹب، جدید طرز کا کموڈ، خوبصورت سا بیسن، ہاف مرر، شیمپو، باتھ سوپ، شاور، سب کچھ موجود تھا۔ اتنی قدیم طرز کی دقیانوسی عمارت میں اتنا شاندار پرتعایش باتھ روم یقیناً حیرت انگیز بات تھی۔ اس نے بڑی دیر تک غسل کیا، جی بھر کر تھکن اور سفر کی گرد اتاری اور کھل کر آنسوؤں کی برسات کو برسنے دیا۔ اس کے دل کو جیسے کوئی کانچ کے ٹکڑے سے نوچ کھسوٹ کر زخم زخم کرتا جا رہا تھا۔ جانے کتنی ہی دیر گزر گئی حتیٰ کہ بند دروازے پر دستک ہوئی۔ مس، آپ فارغ نہیں ہوئی؟ پیرزادہ صاحب تشریف لا چکے ہیں اور کھانے پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ فصیح نے محسبانہ انداز میں اطلاع دی۔ اس کا جی چاہا یہیں پانی میں بیٹھے بیٹھے حلول کر جائے۔ اس شخص کا سامنا کرنے سے تو بچ جائے گی۔ دل نفرت کے دھوئیں سے اس قدر اٹھ گیا تھا کہ اسے اس کی آواز، اس کا وجود، اس کی موجودگی سے وحشت ہو رہی تھی۔ اپنا گرد آلوز لباس تبدیل کر کے اس نے ہلکے زرد رنگ کا شلوار سوٹ جیسے توہن و کرہن جسم پر چڑھایا، بال جھٹک کر خشک ہونے کے لیے کندھوں پر ڈالے اور میچنگ زرد دوپٹہ شانوں پر اچھی طرح پھیلا کر بالآخر وہ باتھ روم سے نکل آئی۔ کمرے کے داخلی دروازے پر فصیح اس کا منتظر تھا۔ آئیے، آپ کو پیرزادہ صاحب کے پاس لے چلوں۔ پہرہ داری کر رہے تھے تم غالباً۔ فکر نہیں کرو، بغیر تیاری کے نہیں بھاگوں گی۔ اس کے لبوں پر تلخ تبسم پھیل گیا تھا۔ فصیح نے خجل سا ہو کر سر کھجایا اور پھر اسے ہمراہ لے کر بیٹھک میں آ گیا۔ عمر دراز خان صوفے پر اپنے مخصوص شاہانہ اسٹائل میں ٹانگ پر ٹانگ رکھے، ایک ہاتھ صوفے کی پشت پر پھیلائے، دوسرے ہاتھ میں سگار دبائے دروازے کی سے متوجہ گویا اس کا منتظر بیٹھا تھا۔ اس پر ایک اچٹتی سی نظر ڈال کر اس نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر فصیح کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ان سے اچھی طرح ان کی ضروریات دریافت کر لینا تھیں کہ بہرحال قیدیوں کی بنیادی ضروریات پورا کرنا فرض ہوتا ہے۔ تعایش تو ہم نہ دیں گے اور نہ یہاں ایسا ممکن ہے، مگر آرام پہنچانے کی بہرحال کوشش ضرور کریں گے کہ اس بیابان اجاڑ اور ویران جگہ قید تنہائی کاٹنا بذات خود ایک کڑی سزا بن جائے گا۔ وہ مخاطب ہوا تو اس کے لہجے اور تیوروں میں عجیب درستگی اور برفیلا پن اتر آیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نرمین نے ذرا دھیان سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کے تاثرات بلا کے سرد اور پتھریلے تھے۔ وہ عجیب سی بے چینی اور اضطراب کا شکار ہو گئی۔ اسے لگا اس کے اندر جاگتی قوتیں دھیرے دھیرے جیسے کمزور پڑتی جا رہی ہوں۔ اس نے خود کو بہت بے بس سا محسوس کیا، مگر یہ کیفیت بذات خود اسے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ ہمارا خیال ہے تم روانہ ہو جاؤ اور چودھری افتخار حسن والے معاملے میں جیسا کہ ہم نے تمہیں سمجھایا ہے اپنے بندے کو گائیڈ کر کے کام پر لگا دو۔ کوئی ضروری بات ہو تو ہمارے موبائل نمبر پر انفارم کر دینا۔ ہم آنے سے پہلے تم سے سارا پروگرام طے کر لیں گے۔ جی سر۔ وہ ایڑیوں کے بل گھوم کر الوداعی سلام کے بعد تیزی سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ بے چینی سے ہاتھ بدلتی اسے جاتا دیکھنے لگی۔ اسے لگا جیسے امید کے جگنو ایک ایک کر کے ہاتھ سے پھسلتے جا رہے ہوں۔ وہ یہاں رہتا تو شاید کسی طور مددگار ثابت ہو جاتا۔ اس کے ساتھ ناک کا معاملہ تو نہیں تھا نا، کسی نہ کسی طرح اپنے حق میں کوئی نرمی، کوئی روشنی کی درس کا پتہ لے لیتی۔ جی سر۔
اب اس بندے کے ساتھ تو آن کا مسئلہ ہے نا، ناک نیچی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ سندان تم نے خود منتخب کیا ہے اپنے لیے، ہمیں تم سے کوئی ذاتی پرخاش نہیں تھی، لیکن تم نے اپنے لفظوں کے انگارے ہمارے سینے میں اتار کے ہمیں سرتابہ آتش فشاں بنا دیا تھا، اور اب اس کے نتیجے کے طور پر ہمارے جسم سے بہنے والے ایک ایک قطرے کا حساب لینا ہم پر واجب ہو گیا ہے۔ مردانگی اور غیرت کا خون کرنے والے کسی طور پر معافی کے مستحق قرار نہیں پا سکتے۔ یاد رکھنا، مرد کو چیلنج کرنے والی احمق خواتین اپنا سب کچھ گنوا لیتی ہیں، مرد کو سرتاپا انتقام بنا ڈالتی ہیں، مگر ہم تم سے تمہاری عزت نہیں لیں گے کہ یہ بھی اب ہمارے لیے چیلنج بن چکا ہے۔ ہم نے خود سے عہد باندھ لیا ہے کہ تمہاری عزت پامال کرنے کی غرض سے تمہیں خود سے قریب نہیں کریں گے، بلکہ اس کے برعکس ہم جو کچھ تمہیں دیں گے یہی تمہاری سزا کے لیے بہت کافی ہوگا۔ اتنی بے آباد ویران جگہ قید تنہائی کی صورت میں بخشا ہوا ہمارا یہ تحفہ تمہیں برسوں ہماری یاد دلاتا رہے گا کہ تم نے کسی عمر دراز خان پیرزادہ کی آن پر حملہ کیا تھا۔ اس کی طویل پیرائی میں کی جانے والی گفتگو کا حرف حرف پھنکار رہا تھا۔ اب تم کھانا کھا لو، یقیناً اب تک تم نے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ کھانے پینے، پہننے اوڑھنے اور سونے جاگنے کے جملہ معاملات میں تمہیں کسی قسم کی تنگی یا تکلیف نہیں دی جائے گی۔ اس کے یاد دلانے پر نرمین کو یاد آیا 3 دن سے ایک تنکا بھی اڑ کر اس کے منہ تک نہیں پہنچا تھا، اور اب اس کی آنتیں صحیح معنوں میں کلو ہلا پڑ رہی تھیں۔ طاقتور دشمن سے نمٹنے کے لیے اپنی منتشر قوتوں کو مجتمع کرنا بہت ضروری ہوا کرتا ہے۔ سو وہ اپنی انا کی نا کی آواز کا گلا گھونٹ کر خاموشی سے میز کی طرف بڑھ گئی۔ کھانے میں بنا ہوا مرغ، فرائی کیے ہوئے گوشت کے پارچہ جات اور مرغ پلاؤ تھا۔ گرم گرم کھانے کی خوشبوؤں نے اس کی اشتہا فزوں تر کر دی۔ وہ بلا تکلف کھانا شروع ہو گئی اور اس کی تاکید سے پیشتر ہی سیر ہو کر کھایا۔ پتہ نہیں دادی نے کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں۔ پیٹ بھرنے کے جبری تقاضے نے یہ سوچ وقتی طور پر بھلا دی تھی، مگر اب یاد آتے ہی ایک دم جیسے اس کا احساس ندامت جاگ اٹھا، اس کے حلق میں پھندے سے لگنے لگے۔ تمہارا کیا پروگرام ہے عمر دراز خان؟ بالآخر اس نے اس سے دو ٹوک بات کرنے کے فیصلے پر عمل درآمد کر ہی لیا۔ اس نے شعوری کوشش سے اپنے لہجے میں کسی قسم کا جھول پیدا نہیں ہونے دیا تھا۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، مجھے میرے گھر جانے دو، تمہارا کام کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ اس نے بہت ضبط سے لہجے میں رسانیت برتی تھی۔ اب معاملہ وہ نہیں رہا۔ نعمان پیرزادہ کا قصہ وہیں ختم ہو گیا تھا۔ آج کے بعد سے دوبارہ اس کیس کے بارے میں تم سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ ہمیں اس سلسلے میں اب تم سے کچھ تعاون درکار نہیں ہے۔ تو پھر مجھے کیوں روک رکھا ہے؟ وہ ضبط کرتے کرتے بالآخر چیخ اٹھی۔ میں نے تمہارا کیا چھینا ہے؟ عمر دراز خان کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ در آئی۔ ہماری ذات کا غرور، ہماری آن، ہماری مردانگی کا زوم، ہماری ہستی کا فخر، ہماری انا اور غیرت، بڑی لمبی فہرست ہے تمہارے جرائم کی۔ ایسا کون ہے جو ہمیں ہماری ذات کو متعارف کرانے کے بعد بھی اہمیت دیے بغیر نخوت سے آگے بڑھ جائے، جو ہمارے ٹیلی فون کال سنے بغیر ریسیور پٹکنے کی جسارت کرے، جو ہمیں جتلائے کہ وہ ہماری رعایا نہیں ہے، ہمارے زیر اثر نہیں ہے، جس کے لہجے میں ہم سے بات کرتے وقت زمانے بھر کی بیزاری اور زہریلا پن ہو، جو ہمارا حکم ماننے سے صاف انکار کر دے، جو ہماری گرفت میں ہمارے سامنے دیدہ دلیری سے ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہمیں تنفر و تحقیر سے دیکھے اور چیلنج کرنے والے انداز میں ہمارا مطالبہ پورا کرنے سے انکار کر دے، جو ہمارے منہ پر بھیڑیے اور انسان نما درندے جیسے توہین آمیز القابات سے نوازے، ہمیں ذلیل کتا اور جنگلی وحشی تک کہہ ڈالے۔ کس میں اتنی جرت ہے؟ کون ہے ایسا سورما جو عمر دراز خان پیرزادہ کی بلند و بالا ہستی کی غرور کو خاک میں ملا سکے؟ اس کی آنکھیں بالکل سرخ ہو کر دہکنے لگی تھیں۔ نرمین کو ایک دم اس سے بہت خوفزا محسوس ہوا۔ اس کی رگوں میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ تمہارے تمام جرائم ناقابل معافی ہیں۔ تم نے ایک جیتے جاگتے بھرپور مرد کو دہکتے کوئلوں کی بھٹی پہ لا بٹھایا ہے۔ اب اس تپش کو جب تک تمہارے جسم کی ایک ایک رگ محسوس نہیں کرے گی، قرار نصیب نہیں ہوگا۔ تم نے عمر دراز خان کے جسم کو نہیں، اس کی مردانگی کو زخم لگایا ہے، اور زخموں کا یہ لہو تمہاری آنکھوں سے برس کر ان کوئلوں کی بھٹی پر پڑے گا تو ہی یہ سرد ہوگی۔ اس کے بہت دھیمے سے کہے گئے انگارہ جملوں کی دہشت نے نرمین کو بری طرح ہلا کے رکھ دیا۔ کیسی کچے بو کی سی بو آ رہی تھی اس کی شرر بار لہجے میں۔ تمہارے مسموم مقاصد پورے نہیں ہوں گے۔ یاد رکھو،
تم مجھے زیادہ دیر تک یہاں قید نہیں رکھ سکتے۔ وہ اپنی جبری فطرت سے مجبور تھی۔ اس کے فرعونی لہجے نے اس کے اندر بلبلاتی خوددار اور بہادر روح کو باہر آنے پر بے چین کر دیا تھا۔ اس کے پرعزم اور دھمکی آمیز لہجے پر عمر دراز خان نے چونک کر بہت دھیان سے اس کی طرف دیکھا اور چند لمحے یوں ہی اسے دیکھتا رہا۔ نرمین نے پوری کوشش صرف کر کے اپنے پائے استقامت میں لغزش نہیں آنے دی تھی۔ مستانی شاہ! پھر اس کی پاٹ دار آواز وسیع و عریض بیٹھک میں گونج اٹھی۔ چند ساعت بعد جھاڑ جھنکار نما لمبی سی داڑھی اور لمبے الجھے بکھرے گھنے سیاہ بالوں والا جسیم توانا ادھیڑ عمر شخص گلے میں سرخ نیلے پیلے پتھروں کی بے شمار مالائیں پہنے ملیشیا کے سیاہ بدرنگ سے کپڑوں میں جوتوں کے بغیر کمرے میں موجود تھا۔ عمر دراز خان نے اپنی زبان میں اس سے کچھ کہا۔ جواب میں اس نے فرما برداری کا اعلیٰ ترین مظاہرہ کرتے ہوئے جب زور سے سر ہلایا تو اس کی مالائیں بھی بج اٹھیں۔ جب وہ پھرتی سے برتن سمیٹ رہا تھا تو اس کی دونوں مضبوط کلائیوں میں پڑے سیاہ رنگ کے کڑے بھی بج رہے تھے۔ مستانی شاہ کا رنگ بالکل سرخ تھا، گویا ابھی خون چھلکنے والا ہو۔ چہرے کا زیادہ تر حصہ سیاہ بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ چہرے پر دور دور تک کرختگی اور کھردرے پن کے ناہموار جذبات کا راج تھا۔ نرمین نے اپنا جائزہ مکمل کر کے ٹھنڈی سانس لی۔ اس کے تو جسے سے ہی ظاہر تھا کہ اس سے کسی قسم کی ہمدردی یا نرمی کی توقع ابس تھی، بس اپنے آقا کا غلام ہے۔ جیسا باس پتھر دل اور خشک، ویسے ہی اس کے کارندے ہیں۔ نرمین دل ہی دل میں تلملا رہی تھی۔ برتن سمیٹ کر وہ ایک لمحہ توقف کیے بغیر پھرتی سے کمرے سے نکل گیا۔ ہم نے مستانی شاہ سے کہہ دیا ہے آج کی رات کسی قسم کی پہرے داری کی ضرورت نہیں۔ ہم ایک ضروری کام سے روانہ ہو رہے ہیں۔ تم پوری طرح آزاد ہو، جیسے چاہو جس طرح چاہو یہاں سے فرار ہو سکتی ہو۔ آج کی رات تم پر کوئی زور زبردستی نہیں چلائے گا۔ تم اچھی طرح کوشش کر کے دیکھ لو تاکہ حسرت نہ رہ جائے۔ اگر آج تمہارا موڈ نہیں ہے تو ہم کل سارا دن بھی دے سکتے ہیں۔ تم نے دوسری بار ہمیں چیلنج کیا ہے، ہم نے گیند تمہارے کورٹ میں ڈال دی ہے۔ تم اس مختصر عرصے میں فرار کی ہر ممکن کوشش کر دیکھو، مگر یاد رکھو ہماری دی ہوئی کل شام تک کی مہلت کے بعد اس قسم کی کارروائی قابل معافی نہیں سمجھی جائے گی۔ نرمین نے بے یقین نگاہوں سے اس کی سمت دیکھا، پھر باعجلت کھڑکی کی سمت نگاہ کی جہاں رات کی تاریکی نے شام کے سارے ملگجے نقوش مٹا دیے تھے۔ ٹھیک ہے، میں کل صبح دن کی روشنی میں اپنا سفر شروع کروں گی۔ اس مہلت سے فائدہ ضرور اٹھاؤں گی۔ خواہ ہی مجھے راستے کی دشواریوں اور ہولناک مناظر سے ڈرایا جا رہا ہے۔ انسان سب کچھ کر سکتا ہے۔ میں جان پر کھیل کر بھی یہاں سے فرار ہونے کی پوری کوشش کروں گی۔ وہ دل ہی دل میں اپنے عزم کے تسمے باندھ رہی تھی۔ صبح کے بجائے اس کا اسی وقت رات کو فرار ہونے کا پختہ منصوبہ ہو گیا۔ ایسی ناقابل برداشت صورتحال میں صبح تک یہاں رکنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ تو جیسے ہی وہ بیٹھک سے نکلا اس کے ٹھیک 20 منٹ بعد وہ بھی بیٹھک کا واحد دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ لمبے سے کوریڈور کو عبور کر کے اس نے اپنے آپ کو کھلے آسمان تلے پایا۔ بالکل سامنے پھاٹک تھا اور کوریڈور سے پھاٹک تک کا حصہ سرسبز و شاداب باغیچے پر مشتمل تھا۔ اس نے احتیاط سے پھاٹک کا بھاری پٹ وا کیا۔ وہ کھلتا چلا گیا۔ مالک کے حکم کے مطابق پھاٹک کو کھلا رکھا گیا تھا۔ پھاٹک سے نکل کر چند قدم آگے بڑھ کر وہ الجھ کر رہ گئی۔ اس کے چاروں طرف سیاہ و سبز آسمان سے باتیں کرتے پہاڑ تھے۔ اونچی نیچی گھاٹیاں تھیں، خاردار جھاڑیاں اور اکا دکا درختوں سے ڈھکی کھائیاں تھیں۔ ارد گرد کی فضا میں جنگلی جانوروں اور حشرات الارض کے بولنے کی مہیب آوازیں سماعت میں عجب دہشتناک شور بن کر گونج رہی تھیں۔ یا الہی، یہاں سے کہاں جاؤں؟ راستہ کون سا ہے؟ پہاڑ کے اوپر کی سمت سفر کروں یا کسی کھائی کے ساتھ ساتھ نیچے کی طرف جاؤں؟ راستہ کہاں ملے گا؟ اس کا دل یکایک خوف اور دہشت کی آماجگاہ بن گیا تھا۔ پھر اس نے یوں ہی اندازے سے کام لے کر اترائی کی سمت سفر کرنے کا فیصلہ کر لیا اور دھیرے دھیرے جھاڑیوں کی مضبوط شاخوں کا سہارا لے کر پتھروں پر مضبوطی سے قدم جماتی وہ نشیب کی طرف رینگنے کے انداز میں آگے بڑھنے لگی۔ آسمان پر 12 یا 13 تاریخ کا چاند روشن تھا۔ روشنی کے باعث دیکھ کر راستہ تلاش کرنا خاصا سہل ہو گیا تھا، مگر راستہ یہاں تھا کہاں؟ ہر قدم پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ جاتا۔ وہ اس وقت بہادری کی انتہا کو چھونے کی تگ و دو میں ارد گرد کی ہراساں کر ڈالنے والی پراسرار وحشت زدہ فضا سے پیدا ہونے والے خوف و وحشت کو سر سے جھٹک کر پوری کوشش پھسلتے پتھروں اور خاردار جھاڑیوں سے بچ کر قدم جمانے میں صرف کر رہی تھی۔ اس کا عزم، اس کا جنون اس کا ہمسفر بنا ہوا تھا، ورنہ اتنے پرپیچ خطرناک راستوں پر
کوئی لڑکی دن کی روشنی میں بھی اکیلے سفر کرنے کی ہمت نہ کر پاتی۔ ابھی کچھ ہی قدم آگے بڑھائے ہوں گے کہ ایک جھاڑی کے پاس سے عجیب سی فنکار نے اس کی سٹی گم کر ڈالی۔ سانپ! خوف سے اس کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ ابھی وہ اپنے دھک دھک کرتے دل کو سنبھال نہیں پائی تھی کہ اس نے سامنے مقابل کے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ایک درندے کی دل دہلا دینے والی چنگھاڑ سنی۔ اس نے گردن مڑ کر ادھر دیکھا اور جیسے اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کرنے لگی۔ چیتے کی انگاروں کی طرح دہکتی آنکھیں اس پر جمی تھیں۔ اس نے اضطراری انداز میں حرکت کرتے ہوئے اپنے نیچے کی سمت جاتے قدم روک لیے اور خوف سے مفلوج حسیات بمشکل تمام بیدار کرتے ہوئے واپس اوپر کی سمت جانا چاہا، مگر اسی اثنا میں اس کا حرکت کرتا وجود چیتے کی نظروں میں آ چکا تھا۔ اس نے دھیرے دھیرے چوٹی سے نیچے نشیب کی طرف جہاں وہ کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی بڑھنا شروع کر دیا۔ اس کی گھگی بن گئی۔ اسی لمحے جھاڑی سے سانپ کی پھنکار دوبارہ کان میں پڑی۔ اس نے خوفزدہ ہو کر جھاڑی کی شاخیں چھوڑ دیں جن کا سہارا لے کر وہ کھڑی تھی۔ اچانک توازن بگڑا یا شاید کانپتی لرزتی ٹانگوں نے جواب دے دیا کہ وہ بری طرح لڑکھڑا کر نیچے نشیب کی طرف گرنے لگی، جہاں چیتا گویا اس کا منتظر تھا۔ خوف کی انتہاؤں پر حواس سے مکمل طور پر رابطہ منتقل ہونے سے پہلے اس کی سماعتوں نے رائفل کی کان پھاڑ دینے والی آواز پر جواب میں درندے کی ڈکراتی آواز ضرور محفوظ کر لی تھی۔ ایک بار پھر ہوش کی وادی میں واپس آئی تو اس کے تصور میں اس پراسرار دہشت ناک رات کے تمام تر بدصورت اور ہولناک ڈراؤنے مناظر پوری صراحت کے ساتھ روشن ہو گئے۔ میں کہاں ہوں؟ تم بالکل ٹھیک ہو نرمین، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک مہربان آواز اور ہاتھ کا لمس اسے اپنے بہت قریب محسوس ہوا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھا۔ سامنے کھڑکی سے صبح کے آثار نظر آ رہے تھے۔ وہ تکیوں کے سہارے تخت پر دراز تھی اور عمر دراز خان اس کے بہت قریب بیٹھا اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھ رہا تھا۔ اس کا بدن بخار سے جھلس رہا تھا۔ خوف و دہشت کی شدت نے جیسے اس کی رگ رگ میں آگ بھڑکا دی تھی۔ وہ وہ رات کو؟ اس نے اٹک اٹک کر کچھ کہنے پوچھنے کے لیے عمر دراز خان کا پٹیاں بدلتا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی تمام تر پرچھائیاں سمٹ آئی تھیں۔ لہجہ آنسوؤں میں ڈوبا ہوا تھا۔ سب ٹھیک ہے نرمین، رات کو ہم کہیں دور نہیں گئے تھے، تمہاری حفاظت کے خیال سے ادھر ہی رہ گئے تھے۔ ہمیں خدشہ تھا کہ تمہیں کسی خطرناک صورتحال سے واسطہ نہ پڑے۔ اس وقت ہم پہاڑوں پر ادھر ادھر گھوم رہے تھے جب ہم نے اس درندے کو تمہاری طرف جھپٹتے دیکھا۔ 3 گولیوں نے اس کو ٹھنڈا کر دیا تھا اور تم خوش قسمتی سے نیچے کھائی میں جاتے جاتے ایک جھاڑی میں پھنس گئی تھیں۔ اس طرح بچاؤ ہو گیا۔ پوری رات بے ہوشی اور بخار میں مبتلا رہی ہو۔ عمر دراز خان، نرمین کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ اس رونگٹے کھڑے کر دینے والی دلدوز اور قاتل ڈراؤنی گھڑیوں کا تصور کچھ ایسا دہشت طاری کر دینے والا تھا کہ وہ اپنے آپ میں نہ رہی۔ بے ساختہ بے اختیاری اور خود فراموشی کے عالم میں سسکتی ہوئی وہ عمر دراز خان کے کندھے سے جا لگی۔ ارے ارے کیا ہو گیا نرمین یار، ٹیک اٹ ایزی، سب ٹھیک ہے۔ اس کے انداز میں بلا کی رسانیت اور نرمی در آئی تھی۔ جانے کب وہ روتے روتے یوں ہی اپنے آپ سے غافل ہو گئی۔ عمر دراز خان نے اسے کانچ کی گڑیا کی طرح سنبھال کر بہت آہستگی سے اس کے ہوش و خرد کی دنیا سے بیگانہ وجود کو دوبارہ تخت پر لٹا دیا تھا اور اب پرتشویش انداز میں اس کی نبض چیک کر رہا تھا۔ ہیلو۔ موبائل فون کی گھنٹی بج بج کر ہلکان ہو گئی تھی تو اس نے اینٹینا کھینچ کر بالآخر پک کر لیا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی جناب، کیا حال چال ہیں؟ کہاں ہوتے ہیں جناب عمر دراز خان پیرزادہ صاحب؟ صحیح معنوں میں ہمارے لیے تو عید کا چاند بن بیٹھے ہیں۔ دوسری طرف سے چہکتی لہکتی بشاش زنانہ آواز جیسے چھاسی گئی تھی۔ عمر دراز خان کے ہونٹوں پر مبہم سی مسکراہٹ کی کرنیں بکھر گئیں۔ وہ پہچان چکا تھا یہ شہر کی مشہور سوشل ورکر اور ایک سماجی تنظیم کی لیڈر نیلوفر صدیقی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی بڑی اچھی الیک سلیک تھی۔ چاند تو چاند ہی ہوتا ہے، یعنی نایاب اور رسائی سے بہت دور۔ اس کا ہاتھ بدستور فائلوں پر جمع ہوا تھا۔ کیسے یاد کر لیا؟ یاد تو آپ بغیر وجہ کے بھی آتے ہی رہتے ہیں۔ بڑا معنی خیز جواب آیا تھا، پھر ساتھ میں ایک ٹھنڈی سانس بھری گئی۔ آپ ہی ہمیں بھول بیٹھے ہیں۔ بڑے دلنشین انداز میں شکوہ کیا گیا۔ آپ بھولنے والی چیز تھوڑی ہیں، بہرحال فرمائیے۔ اس نے مشینی انداز میں جیسے تیار شدہ جواب دیا۔ ہماری تنظیم کے تحت پچھلے سال نفسیاتی امراض کی شکار خواتین اور بچوں کے لیے امن ہاؤس کے نام سے ایک ادارہ کھولا گیا تھا۔
1 ہفتے بعد اس کی پہلی سالگرہ ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا ہے اور سب کی متفقہ رائے اور خواہش یہی ہے کہ آپ کو اس تقریب کا مہمان خصوصی بنایا جائے۔ 1 ہفتے بعد اس نے سامنے لگے خوبصورت سے کیلنڈر کو نظروں سے ٹٹولتے ہوئے دیکھا۔ جی ہاں، پلیز پیرزادہ صاحب، آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے بہت بڑی عزت افزائی ہوگی۔ آپ کی آمد کا سن کر خود بخود دیگر اہم شخصیات مدعو کردے پر کھچی چلی آئیں گی، ورنہ تو آپ جانتے ہیں یہ لوگ بڑے ٹال مٹول کرنے لگتے ہیں۔ وہ اس کی ہچکچاہٹ محسوس کر کے فوراً اصرار اور درخواست پر اتر آئی تھی۔ اچھا چلیں، ہم غور کرتے ہیں۔ اگر بڑا آدمی پہلی دفعہ میں ہی ہاں کر دے تو اس کی بڑائی کون تسلیم کرے گا؟ پلیز جناب، ہم گزارش کرتے ہیں کہ غور سے کچھ آگے بھی کیا جائے۔ نیلوفر صدیقی اسبات میں جواب پانے کو مچلی تھی۔ آخر ٹھیک ٹھاک موٹی آسامی تھی، دولت و شہرت کی فراوانی تھی۔ اس کی آمد سے خود بخود پریس میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا حرکت میں آ جائے گا اور اس طرح اس تنظیم کی شہرت پر لگا کر اڑے گی، پھر نوازے گا بھی بہت۔ ہر لحاظ سے مہمان خصوصی بنانے کے لیے سود مند شخصیت تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم فرصت نکال لیں گے، لیکن آپ احتیاطاً ایک دن پہلے میری سیکریٹری کو یاد کروا دیجیے گا۔ اس نے نخریلی رد و قت کے بعد بے نیازی سے حامی بھر لی۔ تھینک یو ویری مچ پیرزادہ صاحب۔ دوسری طرف کا جوش و خروش اور جذبہ سپاس دیکھنے کے قابل تھا۔ یہ فالتو کی مصروفیات، اس نے آف کرتے ہوئے بڑبڑا کر خود سے کہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فائلیں ایک طرف کھسکاتے ہوئے انٹر کام کے بٹن پش کیے۔ فصیح کو اندر بھیج دو۔ دوسری طرف سے مودبانہ جی سر سن کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سر خم کیے اس کے سامنے حسب معمول اس کے حکم کا منتظر تھا۔ ہماری جیپ نکالو فصیح۔ ایزی چیئر کی پشت سے سر ٹکاتے ہوئے اس نے قیمتی پارکر پین بند کر کے میز پر گرا دیا تھا۔ اور دیکھو، لمبا سفر ہے، اچھی طرح پیٹرول وغیرہ چیک کر لینا، اور وہ سامان جو ہم نے تمہیں لانے کو کہا تھا۔ جی سر، وہ میں لے آیا ہوں، فصیح نے جلدی سے کہا۔ ٹھیک ہے، اسے بھی جیپ میں رکھ دو اور مستانی شاہ کو اطلاع کر دو، ہم شام تک پہنچ جائیں گے۔ ہمیں 2-3 دن لگ جائیں گے ادھر۔ ہماری غیر موجودگی میں تمہیں کس طرح ہینڈل کرنا ہے ہم تمہیں بریف کیے دیتے ہیں۔ آؤ بیٹھو۔ سامنے والی کرسی پر بیٹھتا فصیح پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ اتنا تو وہ سمجھ ہی چکا تھا کہ باس کو کس لمبے سفر پر جانا ہے۔ یہ ایک فطری سا امر ہے کہ جب انسان بہت شدت سے رو لے تو آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، جب زخم لگنے کا تسلسل بڑھتا ہی چلا جائے تو ٹیسیں اٹھنا ختم ہو جاتی ہیں، پھر درد نہیں رہتا بلکہ بے حسی طاری ہو جاتی ہے۔ سوچیں جب انتہا کو چھو کر بغیر کسی عملی صورت کے مایوس واپس پلٹنے لگیں تو ذہن خالی سا ہو کر رہ جاتا ہے۔ پھر اجتماعی بے حسی کی کیفیت انسان کو لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ وہ بھوک پیاس کی شدتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ صبح شام اگر کھاتا بھی ہے تو اس طرح جیسے ایک روٹین ورک تھا جو پورا کر لیا۔ رات کو سوتا اور دن کو جاگتا یوں ہے جیسے مشین آف اور آن ہوتی ہے۔ سوچ، یاد، خوشی، غمی، ہر احساس برف بن جاتا ہے۔ انسان چلتا پھرتا روبوٹ بن جاتا ہے۔ وہ اتنا روئی تھی کہ اب اندر سے سارے سوتے خشک ہو چکے تھے۔ اپنے گزرے ایام میں پیچھے رہ جانے والے رشتوں کو اتنا یاد کیا تھا کہ اب خود فراموشی والی کیفیت طاری ہو گئی تھی، جیسے اب یاد بھی ساتھ چھوڑنے لگی تھی۔ جب انسان ہر ممکن کوشش کے باوجود ناکام رہے تو صبر کے ماں سوا اور چارہ کار رہتا بھی کیا ہے، اور وہ بہت سارا صبر کر چکی تھی۔ وہ بہت سارے تعلق آنسوؤں کی برف میں دفن کر چکی تھی۔ وہ دادی کو بھی رو چکی تھی، اپنے آپ کو بھی اور اپنی ہر حص کو بھی۔ ایک بے جان لاشے کی طرح وہ ادھر ادھر چکراتی پھرتی تھی۔ اب تو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا، نہ قید تنہائی ڈراتی تھی، نہ ماضی کی یادیں ڈستی تھیں، اور نہ بچھڑنے کا دکھ ستاتا تھا۔ ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھی ارد گرد کی خاموش وحشت زدہ فضاؤں کو تکتی وہ بڑی بے دمسی ہو کر بیٹھی تھی۔ اندر ہی اندر فرار کی ہر ممکن کوشش کرنے کے بعد اب وہ مکمل طور پر حالات سے سمجھوتا کر چکی تھی، اور یوں بھی اب پیچھے کیا بچا تھا جس کے لیے وہ تگ و دو کرتی۔ عزت، آن، آبرو، شرافت و نجابت سب ختم تھا۔ کون یقین کرے گا اس کا؟ 3 ماہ، ایک طویل عرصہ گھر سے غائب رہنے والی لڑکی، اس کے لیے گواہی کہاں سے آئے گی؟ وہ دنیا والوں کے لیے مر چکی تھی۔ کتنی ہی دیر سے وہ مکان سے کچھ فاصلے پر اس جگہ بیٹھی بے سبب سامنے والی پہاڑ کی چوٹی پر نگاہیں جمائے بیٹھی تھی۔ پہلے پہل مستانی شاہ اس کے پھاٹک سے باہر نکلنے پر اس کے ہمراہ آتا تھا، غالباً حفاظت کے خیال سے، لیکن اب چونکہ
وہ ارد گرد کی فضاؤں سے مانوس ہو چکی تھی، اس لیے وہ اپنی جگہ پھاٹک کے پاس بیٹھا رہتا تھا۔ شام کے سائے آہستہ آہستہ ماحول کو اپنے حلقے میں لینے لگے تھے۔ معن سامنے والی چوٹی پر ایک انسانی ہیوڑا نمودار ہوا۔ زیادہ فاصلہ ہونے کے باعث وہ پہچان نہیں سکی۔ پتہ نہیں دوست ہے کہ دشمن؟ خیر انسان تو ہے نا، اس ویرانے میں کسی کے ساتھ کیا دشمنی کی جا سکتی ہے؟ وہ متجسس سی ہو کر دیکھنے لگی۔ وہ مضبوط قدموں سے چلتا ادھر ہی آ رہا تھا، اور پھر جو ہی وہ اس کے قریب آیا اس کا تجسس دم توڑ گیا۔ وہ عمر دراز خان تھا۔ اس دفعہ بڑے عرصے بعد آیا تھا۔ ہفتے میں ایک آدھ بار چکر ضرور لگاتا تھا، لیکن اس بار وہ کوئی 3 ہفتے کے بعد آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں 3 بیگ تھے، جنہیں زمین پر نیچے رکھتے ہوئے وہ اس پر بھرپور نظر ڈال کر مسکرا کر اس کی سمت پڑھا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ہلکے آسمانی ڈھیلے ڈھالے چکن کے شلوار کرتے میں اس کا متناسب سراپا اور اس کی اجلی شفاف رنگت جیسے لو دینے لگی تھی، نرمین کے اندر جیسے شعلے سے جلنے لگے۔ قیدیوں کو اتنا بھی ستانا ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہم تمہیں قیدی تو نہیں سمجھتے، تم تو راج کر رہی ہو۔ اس کا لہجہ بڑا عجیب سا تھا۔ عمر دراز خان، بڑی بھاری قربانی دی ہے اصولوں کی فتح کے لیے، پھر بھی کرچی کرچی دل لیے استقامت سے کھڑی ہوں۔ اگرچہ آبلہ پا ہوں، دل مردہ ہے مگر ضمیر ہنوز زندہ ہے، اس لیے خدا نے برداشت کی حدیں بھی بڑھا دی ہیں۔ مگر تم سناؤ، بے ضمیری کی سیاہ گرد نے تمہارے کثیف دل پر کتنا وزن اور لادا ہے؟ اس کا دل چٹک چٹک گیا تھا۔ یہ سزا تمہارا اپنا انتخاب تھی، تمہاری عاقبت نا اندیشی کا نتیجہ تھی۔ ہماری انا اور غیرت اور مردانگی پہ حرف گیری کرنے والا، ہمارا سکون برباد کرنے والا، چین کی نیند کیسے سو سکتا ہے؟ بربادیاں اس کا مقدر کیوں نہ بنے؟ نرمین کے زہریلے انگارہ لہجے کی تپش نے اسے بھی بھڑکا کے رکھ دیا۔ اس کی ساری لطیف مزاجی تلپٹ ہو کر رہ گئی تھی۔ ان کے لمبے ہی سلسلے تھے۔ آغاز میں نیلوفر صدیقی نے اپنی تنظیم کی کارکردگی اور امن ہاؤس کے قیام کی وجوہات پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ پھر مہمان گرامی کو اپنے خیالات کے اظہار کے لیے ڈائس پر آنے کی زحمت دی گئی۔ چائے کی فارمیلٹیز پوری ہوئیں تو مہمان گرامی کو اہم سیاسی و سماجی شخصیات، پریس رپورٹرز اور فوٹوگرافرز کے ہمراہ امن ہاؤس میں مقیم نفسیاتی مریضوں سے ملوایا گیا۔ نیلوفر صدیقی امن ہاؤس کے انچارج مسز زکیہ کے ہمراہ پیش تھیں۔ مسز زکیہ ہر مریض کی کیس ہسٹری اور بیک گراؤنڈ فرفر بتا رہی تھیں۔ چلتے چلتے وہ ایک بوڑھی بے حاسی عورت کے بیڈ کے پاس رکے۔ کھچڑی بال، میلے پھٹے پرانے کپڑے، ناخنوں میں جمع میل، ویران آنکھیں اور بنجر سراپا۔ بظاہر اس میں ٹھٹکا دینے والی کوئی چیز نہیں تھی، اور شاید نیلوفر صدیقی مہمانوں کے ہمراہ 1 منٹ رک کر آگے بڑھنے ہی والی تھیں جب بڑھیا نے چونک کر عمر دراز خان کو دیکھا، پھر ایک جھٹکے میں اس کا گریبان تھام لیا۔ مینا، میری مینا کو دیکھا ہے؟ بڑا بے قرار انداز تھا۔ میری نرمین تھی نا، صبح کی اسکول گئی ہوئی ہے، واپس ہی نہیں آئی۔ اسے بتاتے ہوئے آخر میں وہ بڑی استعجاب آمیز معصومیت سے اس کی طرف دیکھنے لگی تھیں۔ نرمین؟ عمر دراز خان کو ایک جھٹکا سا لگا۔ میرا اس دنیا میں دادی کے سوا کوئی نہیں ہے، وہ میرے بغیر بے موت مر جائے گی۔ اس کے ذہن میں نرمین کا جملہ تڑپا اور جیسے تڑپ کر ساکت ہو گیا۔ یہ بیچاری بڑی بد نصیب ہے، ایک ہی پوتی تھی اس کی، 3 4 ماہ پہلے لاپتہ ہو گئی۔ اس کے غم میں یہ پاگل ہو گئی۔ ایک دن پاگلوں کی طرح اسے پکارتی ہوئی سڑک پر جا رہی تھی کہ ایک گاڑی کے نیچے آ گئی اور اپنی دونوں ٹانگیں گوا بیٹھی۔ ہاسپٹل والوں نے ضروری علاج کے بعد اسے ادھر ہی بھیج دیا۔ مہمان گرامی کی دلچسپی کو ملحوظ رکھتے ہوئے مسز زکیہ نے اسے بڑھیا کے بارے میں مفصل بتا دیا۔ مینا کہاں ہے؟ میری مینا میرے امی ابو کے پاس چلی گئی ہوگی، ہے نا؟ بڑا معصومانہ استفسار تھا بڑھیا کا۔ عمر دراز خان کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ ہزار خود پہ قابو پانے کی کوشش میں اس کی پیشانی پر پسینہ پھوٹ نکلا تھا۔ آ جائے گی مینا اماں، دھیرے سے کہہ کر اس کا شانہ تھپک کر وہ بے جان قدموں سے آگے بڑھا تھا۔ بنجر پتھریلی سیاہ چوٹیوں کے عقب میں سورج کا تھال نمودار ہو چکا تھا اور اب آہستہ آہستہ اوپر کی سمت بڑھ کر پھیل رہا تھا۔ اٹھ کر تخت کے کمبل اور گاؤ تکیے درست کرتے ہوئے اس نے کھڑکی کے دونوں پٹ کھولے، پھر میز سے چابی اٹھا کر دروازے کا لاک کھولا اور فریش ہونے کے لیے دوسرے کمرے کی سمت قدم بڑھائے۔ رات کا عمر دراز خان آیا ہوا تھا، وہ ادھر سو رہا تھا۔
اس نے ہلکے سے دروازہ پش کیا، وہ کھلا تھا۔ جس رات وہ ادھر ہوتا تھا، نرمین بیٹھک والے کمرے میں سوتی تھی۔ وہ سونے والے کمرے کا دروازہ کھلا ہی رکھتا تھا، کیونکہ باتھ روم کا واحد دروازہ اسی کمرے میں کھلتا تھا۔ آہستگی سے اندر داخل ہو کر غیر ارادی طور پر اس نے پلنگ کی طرف نظر کی۔ وہ بے خبر سو رہا تھا۔ وہ دھیرے سے الماری سے اپنے کپڑے نکال کر باتھ روم میں چلی گئی۔ فریش ہو کر خاصی دیر بعد باہر نکلی تو عمر دراز خان جاگ چکا تھا اور پلنگ پر تکیوں کے سہارے نیند دراز سگار کے کش لیتے ہوئے اس کی نظریں چھت پر بنے مکڑی کے جالے میں الجھی ہوئی تھیں۔ کھٹکے پر اس نے سر اٹھا کر اس کی سم دیکھا۔ وہ سیاہ پھولدار شلوار سوٹ میں ملبوس تھی۔ سیاہ دوپٹہ شانوں پر برابر کرتے ہوئے، اپنے گیلے بالوں کی لٹیں کان کے پاس سے پیچھے کی طرف کرتے ہوئے، اس نے عمر دراز خان کی نظروں کی محویت کو پوری شدت سے محسوس کیا اور بظاہر بے نیازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مگر باباطن گھبراہٹ چھپانے کو رخ پھیر کر دیوار گیر آئینے کے سامنے برش لے کر بال سلجھانے لگی۔ نرمین، وہ اٹھ بیٹھا اور پلنگ چھوڑ کر عین اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا۔ جی؟ اس کے طرز تخاطب کی نرمی پر نرمین کو بڑا اچنبھا ہوا، مگر اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اپنا لب و لہجہ سب پاٹ ہی رکھا۔ اپنے شہر واپس چلو گی؟ دھیمے سے استفسار کرتے ہوئے اس نے دانے شانے پر ہاتھ رکھ دیا اور وہ جیسے کھولتے ہوئے تیل کے کڑاہی میں پھینک دی گئی۔ کیا؟ اڑے اڑے حواس بامشکل مجتمع کرتے ہوئے اس نے اپنی پوری قوت صرف کر کے اس کی سم دیکھا تھا۔ نگاہوں کے آگے بری طرح دھندلی چھائی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا کہا تم نے عمر دراز خان؟ اس کی آنسوؤں میں گھلی نمدار آواز جیسے کنویں سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ نرمین کو لگا جیسے کچھ ساتھ جاتی ہے جب اس کے تمام حواس اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ جسم سے روح نکلتی کچھ ایسے ہی محسوس ہو رہی تھی، جیسے کورا بدن خاردار جھاڑیوں پر سے بے دردی سے گھسیٹا جا رہا ہو۔ گو تم نے ہمارا بہت نقصان کیا ہے۔ تمہاری سزا میں اتنی جلدی ترمیم کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی تھی، مگر تمہاری دادی کی دگرگوں حالت کے پیش نظر ہم اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ تمہارے لیے یہ بہت کافی ہے۔ ہم شام کو روانہ ہو رہے ہیں، تم تیاری کر لو۔ ہم تمہیں تمہارے گھر کی دہلیز پر چھوڑ کر واپس پلٹیں گے۔ دادی؟ جیسے نئے سرے سے وہ بننے کے مراحل سے گزرنے لگی۔ کیا وہ زندہ ہیں؟ بہت ہچکچا کر اس کی سم دیکھتے ہوئے وہ پوچھ رہی تھی۔ ہاں، زندہ تو ہیں۔ وہ نظر چرا گیا۔ بس تم خود دیکھ لینا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں چلوں گی۔ دادی کی زندگی کی نوید کیا ملی؟ اس کے شوق کی ساری حدتیں انگڑائی لے کر جیسے بیدار ہونے لگیں۔ وہ یہ بھی فراموش کر گئی کہ 4 ماہ بعد جب وہ اس دنیا میں قدم رکھے گی تو زمانہ اس کی پذیرائی کے کیا کیا سامان نہ کرے گا۔ عمر دراز خان بڑی دلچسپی سے اس کے چہرے پر بکھرے شوق کے رنگ ملاحظہ کر رہا تھا۔ بڑے عرصے بعد اس کے چہرے کے برفیلے تاثرات تبدیل ہوئے تھے۔ کنویں کے اتنے قریب رہ کر بھی پیاسا رہنا بہت عالی ظرف لوگوں کا کام ہوا کرتا ہے، اور دیکھ لو ہم نے کتنا ضبط رکھا ہوا ہے۔ وہ ایک شان تفاخر لیے بتلا رہا تھا۔ نرمین کے روئیں روئیں سے چنگاریاں پھوٹنے لگیں۔ وہ کوئی جھلستا ہوا جواب دیتے دیتے رہ گئی کہ کہیں وہ غضبناک ہو کر اپنی سابقہ پیشکش واپس نہ لے لے۔ دادی کو ایک نظر دیکھنے کے لیے، ایک بار ان کے سینے سے لگ کر دل کا غبار نکالنے کے لیے تو وہ سب کچھ کر سکتی تھی۔ شام کے سائے گہرے پڑتے ہی وہ عمر دراز خان کی میت میں باہر نکلی۔ نیچے اترائی تک کا راستہ بہت دشوار تھا۔ وہ کتنی ہی بار لڑک کر گرتے گرتے بچی، اور کتنی ہی بار عمر دراز خان کے آہنی پر حرارت بازوؤں نے اسے سنبھالا دیا تھا۔ وہ ہر طرح کے انتظامات کر کے چلا تھا۔ کندھے پر لوڈ ہوئی رائفل لٹک رہی تھی۔ پینٹ کی جیب میں ریوالور اڑسا ہوا تھا۔ ایک چھوٹا سا پسٹل لوڈ کر کے حفاظت کے خیال سے نرمین کو بھی تھما دیا تھا۔ کتنی بار وہ اس سے پوچھ چکی تھی کہ کتنا فاصلہ باقی ہے، اور ہر بار اس نے تسلی بخش جواب دیا تھا، بس تھوڑا اور۔ مگر اب اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ اونچے نیچے پتھروں پر چلتے چلتے اس کی ٹانگیں شل ہو گئی تھیں۔ مجھ سے اب اور نہیں چلا جاتا۔ بالآخر وہ ہانپ کر پتھریلی گزرگاہ پر بیٹھ گئی اور سانسیں درست کرنے لگی۔ وہ حال سے بے حال ہو رہی تھی۔ عمر دراز خان نے رک کر اس کی سم متذبذب انداز میں دیکھا۔ وہ تقریباً بے سدھ ہونے کو تھی۔ بس اب تو واقعی تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا ہے۔ وہ فلاسک سے پانی نکال کر اسے دیتے ہوئے نرمی سے بولا، نہیں پلیز، مجھ سے اب اور نہیں چلا جاتا۔ وہ بے دم ہو رہی تھی۔ وقت بہت تنگ ہے، ہمیں جلد از جلد شہر پہنچنا ہے، اور ابھی سفر بہت لمبا ہے۔
کوئی جنگلی درندہ ادھر نکل آیا تو مصیبت ہو جائے گی۔ اکیلے ہوتے تو کوئی بات نہیں تھی، مگر اب تمہارے ساتھ ہم ایسا کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ تم تھوڑی ہمت سے کام لو، اب فاصلہ زیادہ نہیں ہے۔ بالآخر وہ جیپ تک پہنچ ہی گئی، پھر ایک لامتناہی سفر شروع ہو گیا۔ جانے کتنے گھنٹے گزر گئے جیپ چلاتے چلاتے۔ بیچ میں اس نے فصیح سے موبائل فون پر رابطے کے بعد کچھ ہدایات بھی دیں۔ صبح کاذب کے آثار افق پر نظر آ رہے تھے جب جیپ اس کے محلے کے مانوس راستوں سے گزرتی گھر کے گیٹ پر آ رکی۔ اپنے گھر کے گیٹ پر نگاہ پڑتے ہی اس کے جسم و جان میں عجیب سی سنسنی پھیل گئی۔ ایک عجیب سے کرچی کرچی کر دینے والے احساس نے جیسے اس کے پورے وجود کو حصار میں لے لیا۔ نامانوس راستوں، گلیوں، دریچوں اور مکانوں سے کتنا خوف سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے ابھی ان کی زبانیں نکل آئیں گی اور سب کے سب مل کر بولنے لگیں گے۔ اس نے یوں ہی کسی احساس سے چھٹک کر اس کی طرف گردن موڑی۔ وہ نہایت سکون کے عالم میں اس کی طرف ایک ٹک دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہ کے جمود نے اسے جوس بس سا کر دیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ بڑی آہستگی سے اس نے نظر اور گردن پھیر لی تھی۔ اسی لمحے اس نے اس کے توانا بازو اور گرم سانسوں کا لمس اپنے ارد گرد محسوس کیا۔ فصیح کو ہم نے ہدایت کر دی تھی، وہ امن ہاؤس والوں سے معاملات طے کر کے تمہاری دادی کو یہاں پر لانے ہی والا ہے۔ ان کی حالت دیکھ کر یقیناً تمہیں دھچکا پہنچے گا، لیکن بہرحال یہ سب شاید ایسے ہی ہونا تھا۔ میری دادی؟ کیا ہوا انہیں؟ وہ گھر پر نہیں ہیں تو کہاں ہیں؟ اس کے اوسان خطا ہونے لگے۔ دل کسی بری خبر سننے کے وہم تلے پڑا تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اس نے بے اختیار سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ کیسی ہیں؟ وہ بلا ارادہ نظر چرا کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد تم ان سے مل لو گی۔ کیا کیا ہے تم نے دادی کے ساتھ؟ اسے برے برے ہول آ رہے تھے۔ بے ساختہ اس کے ہاتھ کو جھنجھوڑ کر چیخ پڑی۔ ہم نے کیا کرنا تھا؟ تمہاری جدائی شاید لے ڈوبی۔ اس نے کسیلا انداز اختیار کر لیا، پھر اسے چھوڑ کر سیٹ پر سیدھا ہو گیا اور جیپ سٹارٹ کر دی۔ بہرحال تمہارے تمام تر توہین آمیز رویوں کے باوجود ہم نے تمہاری آبرو پر حرف نہیں آنے دیا، اور جیسے لائے تھے ویسے ہی چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ہمارے حصے کا باقی انتقام زمانے کی نگاہیں اور اس معاشرے میں بسنے والے افراد خود تم سے لیں گے۔ یوں سمجھو ابھی تک تم جنت میں تھیں، سزا کا اصل دور تو اب شروع ہوا ہے۔ کیسے؟ کس طرح؟ کیوں کر؟ یہ بات تم خود ہی بہت جلد جان جاؤ گی۔ خدا حافظ۔ اس کے لہجے میں عجیب سرد پن در آیا تھا۔ اسی اثنا میں سفید کا رولا جیپ ان کے پاس آن رکی، جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر فصیح برا جمان تھا۔ عمر دراز کو غالباً اسی کا انتظار تھا۔ نظر آتے ہی نرمین کے جیپ سے اترنے کے بعد اس نے تیزی سے جیپ آگے بڑھا لی تھی۔ ارد گرد کے کچھ گھروں کے لوگ بیدار ہو گئے تھے اور بہت تجسس کے عالم میں یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔